اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزادران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ سب سے بہتر کون ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ سب سے بہتر انسان کون ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ سب سے بہتر کتاب کون سی ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ سب سے بہتر رسول کون سا ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ سب سے بہتر امام کون سا ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی کہ خیر الناس انفعہم للناس، کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ سب سے بہتر چیز وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 ہے، اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا نمبر 76 ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے اس آیت مجیدہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ خداوند متعال فرماتا ہے اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، کہ بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ بے شک قارون حضرت موسیٰ کا امتی تھا۔ بے شک قارون حضرت موسیٰ کا رشتے دار تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے کیا کیا؟ فبغى علیہم، اپنی قوم پر ظلم کیا، اپنی قوم پر زیادتی کی، اپنی قوم پر جبر و تشدد کیا۔ یہ قارون کا کردار تھا۔ لیکن خدا فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ،
کہ ہم نے قارون کو ایسے خزانوں سے نوازا تھا کہ جس کی چابیاں طاقتور گروہ کے لیے اٹھانا مشکل کام تھا. ہم نے اس کو ایسی مال و دولت سے نوازا تھا کہ جس کی چابیاں، فقط چابیاں اٹھانا مشکل تھا. خداوند متعال نے اس کو حضرت موسیٰ کا زمانہ دیا، حضرت موسیٰ سے نسبت تھی، حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا، توریت کا علم جانتا تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ فابغا علیہم. مال و دولت بھی اس کے پاس تھی، عظیم سرمایہ اس کے پاس تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فابغا علیہم. اپنی قوم پر ظلم کیا، زیادتی کی، جبر و تشدد کیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا. اتنی مال و دولت پانے کے باوجود بھی. کیوں؟ کیونکہ نہ ہو جن کی طبیعت ہی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، نہ ہو جن کی طبیعت ہی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سرو کنارے جھونکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پودا جو نہر کے کنارے ہے، جو ندی کے کنارے ہے، وہ تو پروان چڑھ جاتا ہے، اس کو پانی ملتا رہتا ہے کیونکہ وہ ندی کے کنارے میں ہے، اسے پانی ملتا رہتا ہے اور وہ سرسبز ہو جاتا ہے. لیکن جو اس پودے کا سایہ اس ندی میں جا رہا ہے، آپ بتائیں کیا وہ پروان چڑھ سکتا ہے؟ وہ سایہ جو ندی میں پڑ رہا ہے وہ کبھی بھی سرسبز ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سائے کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اگرچہ اس کا سایہ ندی کے اندر جا رہا ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی بھی سرسبز نہیں ہو سکتا. اسی طرح کچھ بدبخت انسان ایسے بھی ہیں، کچھ بد نصیب انسان ایسے بھی ہیں کہ جو نبیوں کی محفل میں بیٹھنے کے باوجود بھی کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. تو مومنین کرام، قارون بھی ایسا بد نصیب انسان تھا جس کے پاس حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ کی نسبت تھی، حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا، لیکن وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ مال و دولت دی کہ جس کی فقط چابیاں طاقتور گروہ کے لیے اٹھانا مشکل کام تھا. اس سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ اس پر تکبر کرتا. وہ مال و دولت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی وہ اس مال و دولت پر غرور اور تکبر کرتا. اس کی قوم کے لوگ اس سے کہتے، اس قال لہ قومہ لا تفرح. اس کی قوم کے لوگ اس سے کہتے لا تفرح، تم تکبر نہ کرو، تم غرور نہ کرو، تم اکڑا کے نہ چلو. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا یحب الفرحین، کیونکہ خداوند متعال کو تکبر پسند نہیں ہے، خداوند متعال کو غرور پسند نہیں ہے، خداوند متعال کو مستی پسند نہیں ہے، خداوند متعال کو ناز کرنا پسند نہیں ہے. تو اس لیے اس کی قوم کے لوگ اس سے کہتے لا تفرح، تم اکڑا کے نہ چلو، بلکہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تم اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہ کیا کہتا جب اس سے کہا جاتا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ خزانے دیے ہیں، اتنی زیادہ مال و دولت دی ہے، تم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو قارون کہتا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کروں، میں غریبوں کی مدد کیوں کروں، یہ تو میری اپنی عقل کا نتیجہ ہے، یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے، جتنی مال و دولت ہے، میرے پاس جتنے خزانے ہیں، وہ سب کے سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. میں اللہ کے راستے میں خرچ کیوں کروں؟ مومنین کرام، یہ قارون کے جملے ہیں علی علم عندی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں علی علم عندی کہ آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری اپنی
وجہ سے ہے، میری اپنی سٹرگل کا نتیجہ ہے، میری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو مومن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مومن یہ کہتا ہے ربی زدنی علما، کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم۔ مومن یہ کہتا ہے کہ ربی زدنی علما، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب میرے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ لیکن جو قارون ہے، جو قارون کے فالوورز ہیں، ان کے کیا جملے ہوتے ہیں؟ ان کے یہ جملے ہوتے ہیں کہ اعلیٰ علم عندی، کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری اپنی عقل کا نتیجہ ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے اسی بات کے متعلق، اعلیٰ علم عندی کے متعلق، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد والے۔ کہ ایک صاحب کسی فیکٹری میں کام کر رہے تھے، کام کرتے ہوئے ان کا ہاتھ مشین کے اندر آ گیا۔ اب جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا تو وہ لوگ اس شخص کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے بھائی تو شکر ادا کر، تو شکر ادا کر کہ تیرا سیدھا ہاتھ مشین میں نہیں آیا۔ اب اس شخص نے قارون جیسا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں کس بات پہ شکر ادا کروں، یہ تو میری اپنی عقل کا نتیجہ ہے، آیا سیدھا ہاتھ ہی تھا، میں نے نکال کے الٹا ڈال دیا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو مومن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ربی زدنی علما، کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ نے عطا کیا ہے۔ پھر یہی وہ لوگ ہیں جو رسول خدا کے فالوورز ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو رسول خدا کے پیروکار ہوتے ہیں، پھر یہی وہ لوگ ہیں جو مولا علی کے پیروکار ہوتے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے انا قارون کان من قوم موسیٰ، کہ بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ قارون حضرت موسیٰ کا امتی تھا، قارون حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا، اور تفاسیر میں ہے کہ قارون توریت کا علم جانتا تھا، توریت کا علم جانتا تھا اور علم کیمیا بھی جانتا تھا۔ قارون مومنین کی صف میں بیٹھتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فابغى علیہم، اس نے اپنی قوم پر ظلم کیا، اس نے اپنی قوم پر زیادتی کی۔ تو خدا فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ہم نے قارون کو اتنی زیادہ مال و دولت دی تھی کہ جس کی فقط چابیاں طاقتور گروہ کے لیے اٹھانا مشکل کام تھا۔ جب اس کے پاس اتنی زیادہ مال و دولت تھی، اتنا زیادہ سرمایہ تھا، اتنی زیادہ دولت تھی، تو پھر یہ ایک خاص انداز سے اپنے گھر سے نکلتا۔ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، کہ قارون جب بھی اپنی قوم کے درمیان سے نکلتا تو زینت کے ساتھ نکلتا، سج دھج کے نکلتا۔ اس کے پاس جتنی بھی مال و دولت تھی اس مال و دولت کو اپنے ساتھ لے کر نکلتا، اپنی مال و دولت کی نمائش کرتے ہوئے نکلتا، اپنی مال و دولت کا دکھاوا کرتے ہوئے نکلتا۔ اور جب یہ اس انداز سے نکلتا مومنین کرام، قارون سج دھج کے نکلتا، زینت کے ساتھ نکلتا۔ اسی طرح بعض خواتین کی بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ
बाज़ारों में जाती हैं, कहीं बाहर जाती हैं तो मेकअप करके तैयार हो के जाती हैं, चाहे घर में कभी मुंह भी ना धोया हो, यानी घर में मुंह भी धोने की जहमत नहीं करती, लेकिन जब कहीं बाहर जाना होता है तो स्पेशल टाइम लगा के अपने ऊपर मेकअप करती हैं, सजती हैं, धजती हैं। ये कौन है? ये कारून की बेटियां हैं। इसी तरह बाज़ अफराद की भी आदत होती है कि अगर उनके पास महंगी गाड़ी होगी तो वो महफिल में बैठकर गाड़ी की चाबी घुमाना शुरू कर देते हैं, उसकी कीमत बताना शुरू कर देते हैं, या अगर किसी ने महंगी घड़ी पहन ली हो तो वो शो मारना शुरू कर देते हैं कि मैंने महंगी घड़ी पहनी है। ये कारूनी सिफ्त है। फ़ख़रज अला कौमिही फ़ी ज़ीनती, कारून जब भी निकलता जीनत के साथ निकलता, सज धज के निकलता। जब वो इस तरह से निकलता तो क़ालल्लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया, जब वो जीनत के साथ निकलता तो जो दुनिया परस्त लोग थे, जो हुब्बे दुनिया रखते थे, वो ये देखकर हसरत करते, या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, कि ए खुदा, ए काश हमारे पास भी कारून जैसी दौलत हो, ए काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाए, ए काश हमारा नसीब भी कारून जैसा हो जाए। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये कितनी अच्छी किस्मत वाला है, ये कितने अच्छे नसीब वाला है। ए काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाए, ए काश हमारे पास भी कारून जैसा माल हो, हमारे नसीब भी कारून जैसे हो जाएं। ये लोग देखकर ये हसरत करते, या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाए। कारून के पास मालो दौलत थी, हज़रत मूसा का ज़माना था, हज़रत मूसा की निस्बत थी, अजीम सरमाया इसके पास था, लेकिन इसने क्या किया? फ़बगा अलैहिम, अपनी कौम पर जुल्म किया, अपनी कौम पर ज़्यादती की, और वो मालो दौलत जो अल्लाह ताला ने इसे अता किया था, वो खजाने जो अल्लाह ताला ने इसे अता किए थे, वो उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करता बल्कि उसकी नुमाइश करता। तो इसके इस किरदार की वजह से खुदा फरमाता है फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, कि इसके इस किरदार की वजह से हमने इसको ज़मीन में गर्क कर दिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसके पास इतनी ज़्यादा मालो दौलत थी, इसके पास इतने ज़्यादा गुलाम और कनीज़ें थीं। खुदा फरमाता है फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, कि हमने इसको इसकी मालो दौलत के साथ ज़मीन में गर्क कर दिया। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो इसके पास इतनी ज़्यादा मालो दौलत थी, जो इसके पास इतने ज़्यादा ख़जाने थे, जो इसके 4000 गुलाम और कनीज़ें थीं, वो कहाँ चली गईं? वो इसकी मदद के लिए क्यों नहीं आए? वो सब कहाँ चले गए? तो कुरान कहता है फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, कि इसके घर में जो कुछ था, इसकी मालो दौलत, इसकी कनीज़ें, इसके गुलाम, इसका अजीम सरमाया, सब का सब इसके साथ ज़मीन में गर्क हो गया। अब यह मैं कहना चाहूँगी कि अगर इतनी नेमतें पाने के बावजूद भी अगर इंसान ने गर्क ही हो जाना है तो इंसान को वैसे ही गर्क हो जाना चाहिए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कारून के पास इतनी ज़्यादा मालो दौलत थी, लेकिन इसने क्या किया? इतनी नेमतें थीं, इसने उन नेमतों को नाफरमानी में बदल दिया। कारून ने तमाम नेमतों को अज़ाब इलाही में मुब्तला कर दिया। मुमिनीन कराम, कारून को अल्लाह ताला ने नेमतें दी, उसने नाफरमानी में बदल दिया। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें खुदा नेमतें देता है वो उसे मस्ती में बदल देते हैं।
خدا نعمتیں دیتا ہے وہ اسے اسراف میں بدل دیتے ہیں۔ نہ تنہا لوگ ایسے ہیں بلکہ کچھ قومیں بھی ایسی ہیں کہ جنہیں خدا نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ مستی میں آ جاتے ہیں۔ خدا سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ خدا فرماتا ہے کہ کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جنہیں خدا نعمتیں دیتا ہے تو اسے مستی میں بدل دیتے ہیں، وہ مترف ہو جاتے ہیں، وہ اسے ان نعمتوں کو پانے کے بعد مست ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خدا سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ جب کچھ لوگ ہی حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، چند لوگ تھے کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، اور وہ لوگ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے ان کے دل میں بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں فرعون ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا، مال و دولت دی، صحت دی، عظیم سرمایہ دیا، لیکن اتنی نعمتیں دی، لیکن وَإِنَّا فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اتنی نعمتوں کے بعد وہ خود کو زمین میں بڑا سمجھنا شروع کر دیا اس نے، اور ان نعمتوں کو پانے کے بعد غرور اور تکبر کرنے لگ گیا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ خدا فرماتا ہے کہ جب وہ نعمتوں کو استعمال کرتا تو اسراف کرتا، فضول خرچی کرتا، زیادہ اسراف کرتا۔ خدا نے نعمتیں دی، اس نے تکبر کیا، جب نعمتوں کو استعمال کرتا تو ان نعمتوں میں اسراف کرتا۔ اور پھر خدا اہل جہنم کی نشانیاں بتاتے ہوئے بتاتا ہے کہ اہل جہنم کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، وہ گرم اور کھلتے ہوئے پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں میں ہوں گے، ان سے نرم لہجے سے بات نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے مترف تھے، یہ لوگ پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مستی میں بدل دیتے تھے، یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے تھے بلکہ ان نعمتوں کو مستی میں بدل دیتے تھے، ان نعمتوں کو پانے کے بعد خود مست ہو جاتے تھے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ساتھ صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ خدا نعمتیں دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مستی میں آ جاتے ہیں۔ خدا نعمتیں دیتا ہے وہ اس میں اسراف کرتے ہیں، خدا نعمتیں دیتا ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ اور پھر خدا سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو فقط مزے لوٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اس طرح سے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں خدا نعمتیں دیتا ہے اور وہ فقط مزے لوٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مومنین کرام توجہ کیجئے، یہاں توجہ کی طلبگار ہوں کہ خداوند متعال نے فرعون کو اقتدار دیا، اس نے غرور کیا، مال و دولت دی، اس نے اس مال و دولت میں اسراف کیا، اور خدا اہل جہنم کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے پاس نعمتیں تھیں لیکن انہوں نے اس کو مستی میں بدل دیا۔ خدا قوموں کو نعمتیں دیتا ہے تو انہیں مستی میں بدل دیتے ہیں۔ خدا نے قارون کو مال و دولت دی، اس نے نافرمانی میں بدل دیا۔ لیکن جو اللہ کے با ایمان بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اطاعت خدا میں بدل دیتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بندگی خدا میں بدل دیتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر خدا میں بدل دیتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اطاعت خدا میں بدل دیتے ہیں، اور وہ عشق حسین کو عزاداری حسین میں بدل دیتے ہیں، اور وہ
जिंदाबाद मुर्दाबाद जो मोमिन है वो अल्लाह की दी हुई नेमतों को अताते खुदा में बदल देते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों को बंदगी खुदा में बदल देते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों को शुक्र खुदा में बदल देते हैं और अल्लाह की दी हुई नेमतों को अताते खुदा में बदल देते हैं और इश्क हुसैन को अज़ादारी हुसैन में बदल देते हैं और इश्क आले मोहम्मद को बंदगी खुदा में बदल देते हैं। तो बस खुदावंद मुताल फरमाता है, इन्ना कारूना काना मिन कौमी मूसा, कि बेशक कारून हज़रत मूसा की कौम में से था। कारून हज़रत मूसा का रिश्तेदार था और तफासीर में है कि कारून तौरात का इल्म जानता था, कारून के पास दुनिया का इल्म भी था और दीन का इल्म भी था, लेकिन फबगा अलैहिम, इसने अपनी कौम पर जुल्म किया, इसने अपनी कौम पर ज़्यादती की। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा ख़जाने दिए, अजीम सरमाया दिया, लेकिन इसने ना उन नेमतों से खुद फ़ायदा हासिल किया और ना ही इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाया। उन नेमतों को पाने के बावजूद कारून अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गया, ना अल्लाह की दी हुई नेमतों से खुद इस्तिफ़ादा हासिल किया और ना ही दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया। मैं यहाँ चंद मिसालें अर्ज़ करना चाहूँगी कि कुछ अल्लाह ताला की नेमतों को फ़ायदा खुद भी हासिल करते हैं और इंसानियत को भी फ़ायदा पहुँचाते हैं। बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मैं आपके सामने चंद मिसालें बयान करना चाहूँगी कि वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से खुद भी फ़ायदा हासिल करते हैं और इंसानियत को भी फ़ायदा पहुँचाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो गाय क्या करती है? गाय क्या खाती है बताइएगा? चारा खाती है, घास खाती है, ऐसे ही है ना? गाय चारा खाती है, लेकिन वो इंसानों को दूध देती है, वो इंसानों को पाको पकीज़ा दूध देती है, वो इंसानों को साफ और शफाफ दूध देती है। बेज़ाहिर देखा जाए तो गाय सिर्फ चारा खाती है, लेकिन वो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है कि वो पूरे इंसानों को, तमाम इंसानों को साफ और शफाफ दूध देती है। अल्लाह ताला को इसकी ये अदा पसंद आई तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सूरह बकरा इस गाय के नाम पर रख दी। इसकी वजह यह है कि गाय जब तक जिंदा रहती है इंसानों को दूध देती है और जब इस दुनिया से जाती है तो इंसानों को गोश्त देती है। लेकिन मोमिनीन कराम, देखा जाए तो कारून ने क्या किया? कारून को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतें दी, मालो दौलत दिया, जब तक वो जिंदा रहा मालो दौलत की शो ऑफ करता रहा और जब इस दुनिया से गया तो अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाजिल फरजहुम। गाय की अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई तो अल्लाह ताला ने पूरी सूरह बकरा इस गाय के नाम पर रख दी। दूसरा देखा जाए, दूसरी मिसाल जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहती हूँ, एक मक्खी की क्या औकात है, एक मक्खी की क्या अहमियत है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समरात सुबुला रब्बी की फसलु की जुलूला, फसलु की सुबुला रब्बी की जुलूला।
اللہ ताला फरमाता है कि हमने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि तुम मुख्तलिफ फूलों पर बैठो, मुख्तलिफ फूलों का रस चूसो। अब शहद की मक्खी कड़वे फूल पर भी बैठती है और मीठे फूल पर भी बैठती है, लेकिन वो क्या देती है? मीठा शहद देती है। मक्खी की ये अदा पसंद आई तो खुदा उसकी तारीफ में कहता है, शहद की मक्खी की ये अदा पसंद आई तो खुदा कहता है शिफाउल लिन्नास, कि इस शहद में इंसानियत के लिए फ़ायदा है, इंसानियत के लिए शिफा है। मक्खी की ये अदा पसंद आई कि वो इंसानियत के लिए फ़ायदामंद बन गई, शहद की मक्खी इंसानियत के लिए फ़ायदामंद बन गई, तो खुदा ने पूरी सूरह नहल इस मक्खी के नाम पर रख दी। गाय की अदा पसंद आई, खुदा ने सूरह बकरा बना दी। मक्खी की अदा पसंद आई, खुदा ने सूरह नहल बना दी। और फिर खुदा फरमाता है लकुम फीहा जमालुन, कि तुम्हारे लिए इन चौपाहों में एक जमाल है, एक खूबसूरती है। तुम्हारे लिए इन चौपाहों में एक राज है। क्या राज है? व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, इन चौपाहों में, इन जानवरों में तुम्हारे लिए एक इबरत है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, कि हम तुम्हें इसके पेट के अंदर से खाना खिलाते हैं। मिन बैनी फरसिम व दमिल लबनन खालिसन, मिन बैनी फरसिम व दमिल लबनन खालिसन। खुदा फरमाता है कि हम तुम्हें इसके पेट के अंदर से खाना खिलाते हैं। अब राज की बात यह है कि इसकी एक नाली खून की नाली है, एक नाली गोबर की नाली है, लेकिन जो दरमियान में नाली है वो दूध की नाली है। अब खूबसूरती ये है, जमाल ये है कि एक तरफ गोबर की नाली है, दूसरी तरफ खून की नाली है, और दरमियान से अल्लाह ताला साफ और शफाफ दूध इंसानों को फराहम करता है। जमाल ये है, खूबसूरती ये है कि ना ये खून उस दूध में मिक्स होता है और ना ही गोबर उस दूध में मिक्स होता है। ये जानवर इतने अमानतदार हैं कि इंसानों की दी हुई, जो इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने चीज़ मुकर्रर की है, वो उसे साफ और शफाफ इंसानों तक पहुंचाते हैं। इन चौपाहों की अदा खुदावंद मुताल को पसंद आई तो खुदा ने सूरह अनआम इनके नाम पर रख दी। सबसे पहले गाय की अदा पसंद आई, खुदा ने सूरह बकरा बना दी। मक्खी की अदा पसंद आई, खुदा ने सूरह नहल बना दी। चौपाहों की अदा पसंद आई, खुदा ने सूरह अनआम बना दी। और अगर आप सबकी इजाज़त हो तो यहाँ थोड़ा सा इसको दीन की तरफ ले जाऊं, दीन की चंद बातें अर्ज करूं कि देखा जाए तो किताबें तो बहुत सी हैं, बहुत सी किताबें हैं। फिजिक्स की किताबें हैं, केमिस्ट्री की किताबें हैं, मैथ की किताबें हैं, उर्दू की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, लेकिन क्या वजह है कि कुरान मजीद सबसे ज़्यादा मुकद्दस है। अब वो लोग जो PhD कर लेते हैं, फिर वो अपना गुजरा हुआ ज़माना, अपनी स्टडी के बारे में अपना तजर्बा लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो वो जो उनका लिखा हुआ किस काम आता है? कुछ अरसे बाद वो जो अपना गुजरा हुआ वक्त, अपना लिखा हुआ तजर्बा लिखते हैं, गुजरा हुआ जिस वक्त से वो गुजरे हैं वो लिखते हैं, वो कुछ अरसे बाद किस काम आता है? तो हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन है, वो कहते हैं कि वो थीसिस फ़कत रद्दी के काम आती है। कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो कुछ अरसे बाद फ़कत और फ़कत रद्दी के काम आती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो मुकद्दस होती हैं, जो इज़्ज़त वाली होती हैं। इसकी क्या वजह है? तो ये राज अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा में वाज़ह करता है कि कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो मुकद्दस होती हैं, जो इज़्ज़त वाली होती हैं। इसकी वजह यह है कि खुदा फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, कि ये किताब जो तुम्हारे पास है इसमें कोई भी शक
نہیں ہے. یہ عظمت والی اس لیے ہے، یہ مقدس والی اس لیے ہے، یہ عزت والی اس لیے ہے. ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے، یہ متقین کے لیے فائدہ مند ہے، یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. اب اس کتاب کی ادا خدا کو اتنی پسند آئی، خدا نے کتابیں مقدس بنا دی. اور پھر خدا سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ کتاب انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو مومنین اکرام، گائے کی ادا پسند آئی، خدا نے سورہ بقرہ بنا دی. مکھی کی ادا پسند آئی، خدا نے سورہ نحل بنا دی. چوپاہوں کی ادا پسند آئی، خدا نے سورہ انعام بنا دیا. اور کتاب کی ادا پسند آئی، خدا نے کتاب مقدس بنا دیا. اور اسی طرح دیکھا جائے نبی تو بہت سارے آئے، خدا نے بہت سے نبی بھیجے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے نبی کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، ہمارے نبی کی عظمت سب سے زیادہ بلند ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر. والے محمد واجل فرجہم. کیا وجہ ہے کہ نبی دو عالم کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے؟ خداوند متعال سورہ الحمد میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی حکومت عالمین کے لیے ہے. اور جب ہم اس نبی کی شان میں پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، خدا کی حاکمیت عالمین کے لیے ہے اور اس نبی کی رحمت عالمین کے لیے ہے. خدا کی حاکمیت بھی عالمین کے لیے ہے اور نبی دو عالم کی رحمت بھی عالمین کے لیے ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. نبی تو بہت سارے آئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے نبی کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے؟ اب یا میں کہنا چاہوں گی کہ وہ نبی جو بنی اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہو وہ موسیٰ بن جاتا ہے، وہ نبی جو کسی قوم کے لیے فائدہ مند ہو وہ رسول بن جاتا ہے. ہمارے نبی دو عالم عالمین کے لیے رحمت ہیں، ساری قوم کے لیے رحمت بن کر آئے. اور پھر خدا جن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، با برکت ہے وہ ذات. خدا فرماتا ہے کہ یہ نبی ساری قوم کے لیے رحمت بن کر آیا، یہ نبی ساری قوموں کے لیے رحمت للعالمین ہے. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. یہ کون سا نبی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون سا نبی ہے جو ساری قوموں کے لیے رحمت للعالمین ہے؟ تو یہ وہ نبی ہے جو محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، فخر موجودات ہے، آمنہ کا چاند ہے، علت غایہ ممکنات ہے، آمنہ کا چاند ہے، دعائے ابراہیم ہے، نسل اسماعیل ہے، جو شجر طیبہ کا ثمر ہے، جو ہدایت کا چراغ ہے، جو معرفت الہی کا سراغ ہے، جو امام اعظم ہے، جو ہادی اول ہے، جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے،
جو गिनती का पहला अदद है, जो वमा यंतिकु अनिल हवा का शहसवार है, जो नजीरो बशीर का शाहकार है, जो 1,24,000 अंबिया का इमाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पे कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पे कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। हमारा ये अकीदा है कि जिक्र खुदा में, हमारा ये अकीदा है कि जिक्र खुदा में ये नाम ना हो शामिल तो इबादत नहीं होती। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मोमिनीन कराम, गाय की अदा पसंद आई, खुदा ने सूरह बकरा बना दी। गाय इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हुई तो खुदा ने सूरह बकरा बना दी। मक्खी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हुई, खुदा ने सूरह नहल बना दी। चौपाहे इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हुए, खुदा ने सूरह अनआम बना दिया। किताब इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हुई, खुदा ने किताब मुक़द्दस बना दी। नबी रहमत, नबी दो आलम इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हुए तो खुदा ने रहमत लिल आलमीन बना दिया। और अगर आप सबकी इजाज़त हो तो यहाँ मौला अली का भी तज़किरा करती चलूँ। मौला अली की शान में भी चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। कि देखा जाए तो इमाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमीरुल मोमिनीन का मकाम सबसे ज़्यादा बुलंद है? इमाम तो बहुत से हैं, जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं वो भी इमाम हैं, लेकिन क्या वजह है कि मौला कायनात का मकाम सबसे ज़्यादा बुलंद है? तो इसकी वजह हमारे अहले सुन्नत के एक बुज़ुर्ग इमाम, बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं कि जिनका नाम इमाम शाफ़ी है। उनके चंद जुमले दर मुबारक अमीरुल मोमिनीन के दर मुबारक पर लिखे हैं। वो फरमाते हैं कि अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नारी वल जिन्ना वसीउल मुस्तफ़ा हक्का इमाम अल इंस वल जिन्ना। वो फरमाते हैं अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, कि अली की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाती है फिर वो जहन्नुम से बच जाता है। यानी अली की मोहब्बत जहन्नुम से बचाने की एक डाल है। अली की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए वो कभी भी जहन्नुम में नहीं जा सकता। तो यहाँ एक राज बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान हुआ कि वो दिल काबा बन जाता है जिसमें अली आ जाते हैं। वो दिल काबा बन जाता है जिसमें अली आ जाते हैं। तो यहाँ मैं मौला अली की शान में चंद अल्फाज़ी अर्ज़ करना चाहूँगी कि मर्दे मैदां अली, मर्दे मैदां अली, कुल्ले ईमान अली, रब की शान अली, नबी की जान अली, दीन का सुल्तान अली,
میرا قرآن علی، نور مجسم علی، قائد میسم علی، سورہ مریم علی، وادی زمزم علی، راحت ہر دم علی، درد کا مرہم علی، روح علی، رہبر علی، ولی اللہ علی، اسد اللہ علی، ولی اللہ علی، عین اللہ علی، حزب اللہ علی، جنب اللہ علی، لسان اللہ علی، خلیفۃ اللہ علی، ابو تراب علی، لشکر خدا علی، نفس رسول خدا علی، شوہر بطول عذرا علی، امیر المومنین علی، مطلوب کل طالب علی، غالب علی کل غالب علی، علی ابن ابی طالب علی۔ امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، کہ علی کی محبت جس کے دل میں آ جائے وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ قسیم النار والجنہ، اور علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ وسیع المصطفیٰ حقا، اور مولا علی رسول خدا کے سچے جانشین ہیں۔ مولا علی رسول خدا کے سچے وسیع ہیں، اور جس کی وجہ سے میں نے آپ کو اتنی زیادہ زحمت دی وہ یہ جملہ ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ مولا علی کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے امام الانس والجنہ، کہ مولا علی بٹکے ہوئے جنوں کو بھی خدا تک لے جاتے ہیں اور بٹکے ہوئے انسانوں کو بھی خدا تک لے جاتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، سب سے بہترین کتاب وہ ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، سب سے بہترین رسول وہ ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، اور سب سے بہترین امام وہ ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہوں گی اور چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہوں گی۔ ارباب اعضاء، آج اس جوان کے مصائب عرض کرنا چاہتی ہوں، اس جوان کی مصیبت پڑھنا چاہتی ہوں کہ جس پہ حسین ابن علی نے بہت زیادہ گریہ کیا۔ وہ جوان علی اکبر ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ حسین نے کئی مرتبہ علی اکبر پر گریہ کیا۔ جب جنگ کی اجازت کے لیے آئے تو حسین نے گریہ کیا، جب رخصت کیا تو حسین نے گریہ کیا، جب علی اکبر نے مدد کے لیے پکارا تو گریہ کیا، جب لاش علی اکبر پر پہنچے تو حسین نے گریہ کیا۔ یہ وہ جوان ہے کہ جس پہ حسین نے بہت زیادہ گریہ کیا۔ ارباب اعضاء، آپ کے رونے کے لیے ایک جملہ عرض کروں
کہ جب سرے شہیدہ حلب کے بازار سے گزر رہے تھے. حلب کا بازار عراق کا شہر ہے اور یہاں پر عیسائی آبادی رہتی ہے. جب سرے شہیدہ حلب کے بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عیسائی عورت نوکے نیزہ پہ بلند سروں کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ اس کی نظر علی اکبر کے سر پہ پڑی تو وہ دیکھتی رہ گئی. جناب لیلی فرماتی ہیں عورت تو کیا دیکھتی ہے؟ تو عورت کہتی ہے میں دیکھتی نہیں بلکہ میں دعا مانگ رہی ہوں. کہا تو کیا دعا مانگ رہی ہے؟ کہا میں یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوتی. ارباب ازا جناب لیلی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ بس ارباب ازا کربلا کے بن میں جب حسین کے بھائی مارے گئے، جب حسین کے بھتیجے مارے گئے، جب حسین کے اصحاب مارے گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب علی اکبر جنگ کی اجازت کے لیے آئے تو حسین نے اجازت دے دی. جب کوئی شہید اجازت کے لیے آتا تو حسین فوراً اجازت نہ دیتے. جناب قاسم اجازت کے لیے آئے. کہا بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے. اونو محمد جنگ کی اجازت کے لیے آئے. کہا تو میری بہن کی نشانی ہے. لیکن جب علی اکبر اجازت کے لیے آئے تو کہا بیٹا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ لیکن جانے سے پہلے بیویوں سے الوداع کر لینا، پھوپھیوں سے الوداع کر لینا، سید سجدات سے الوداع کر لینا. بس ارباب ازا علی اکبر خیموں میں گئے، بیویوں سے الوداع کیا، پھوپھیوں سے الوداع کیا، سید سجدات سے الوداع کیا. اور جب الوداع کر کے خیموں سے باہر آنے لگے تو خیموں میں گریہ شروع ہوا، ماتم شروع ہوا. کہ کس انداز سے ماتم شروع ہوا؟ ارباب ازا جب علی اکبر الوداع ہونے کے لیے گئے تو بیویوں نے علی اکبر کو گھیرے میں لے لیا اور علی اکبر کی زندگی میں ہی کہا واہ محمدہ واہ حسنہ واہ حسینہ کا ماتم بلند کیا. بس ارباب ازا الوداع کر کے اب علی اکبر خیموں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے کا پردہ پھر گر گیا، پھر خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے کا پردہ گر گیا. تاریخ کہتی ہے کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. اس کی وجہ یہ کہ کوئی بی بی ہے جو علی اکبر کے دامن کو تھام لیتی ہے. تاریخ میں تو کچھ نہیں ملتا لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی بی بی ہوتی تو وہ علی اکبر کے شانوں کو تھامتی. ارباب ازا یہ ننھی سکینہ تھی کہ جو علی اکبر کے دامن کو تھام کے کہتی اے بھیا علی اکبر تو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے. بس ارباب ازا جب حسین کے مصائب پڑے جائیں تو اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو، گریہ بلند آواز میں کیا کرو. کیونکہ ایک مرتبہ ایک جگہ گریہ ہو رہا تھا، ماتم ہو رہا تھا تو امام سجاد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. امام کے ساتھ ابو بصیر ان کا صحابی بیٹھا تھا. ایک مرتبہ امام نے ابو بصیر سے کہا اے ابو بصیر میری جد کے مصائب ہو رہے ہیں اور تو روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے اپنا رومال نکالا اور کہا مولا میں رو رہا ہوں. کہا ابو بصیر اس طرح سے نہ رویا کر بلکہ جب میری جد کے مصائب ہو رہے ہو تو اس طرح سے رویا کر جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. بس ارباب ازا علی اکبر نے الوداع کیا، بیویوں سے الوداع کیا. اب حسین علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں.
رخصت کیا. علی اکبر میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک مرتبہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو روکا. کہا بابا بھی تو آپ نے اجازت دی ہے, بابا بھی پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس وقت حسین ابن علی نے کہا علی اکبر کاش تیرا جوان بیٹا ہوتا جو تجھ سے جنگ کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے. بس ارباب ازا علی اکبر میدان جنگ میں گئے. جنگ شروع کی, خوب جنگ کی. ایک مرتبہ جنگ سے واپس پلٹ کر آئے اور کہا بابا اگر ایک خواہش کروں تو آپ پوری کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے. علماء لکھتے ہیں کہ علی اکبر نے یہ تمنا کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں علی اکبر نے بابا سے کہا تھا کہ بابا میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے. اب وہ انگور کا زمانہ نہیں تھا, لیکن حسین نے انگور جنت سے منگوا کر دیے. علماء کہتے ہیں کہ علی اکبر نے اس لیے خواہش کی کیونکہ علی اکبر جانتے ہیں کہ میرے بابا جنت کے سردار ہیں, اگر وہ چاہے تو وہ جنت سے پانی بھی منگوا سکتے ہیں. بس ارباب اعظم حسین کا لال میدان جنگ میں گیا. جنگ شروع کی. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے علی اکبر نرغائے آدھا میں گر گئے. عمر صالحین حسین بن عمیر کے پاس آیا اور آ کر کہا حسین جلدی کر, موقع اچھا ہے. علی اکبر نرغائے آدھا میں گر گئے. اگر اچھا ہے موقع تو جلدی سے نیزہ مار. اب حسین بن عمیر نیزہ نکالتا ہے, علی اکبر کا نشانہ لیتا ہے, وہ نیزہ مارتا ہے. اس نیزے سے علی اکبر گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے, گھوڑے کی زین سے زمین پر گر گئے. گرنے کے بعد آواز علیکہ منی السلام, اے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے. کیا وجہ ہے کہ علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا؟ جب کوئی شہید میدان میں گرتا تو وہ کہتا ادرکنی یا مولا, اے مولا میری مدد کو آئیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ علی اکبر نے نہیں کہا کہ میری مدد کو آئے؟ علماء وجہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ جس باپ کا جوان بیٹا مارا جائے پھر وہ باپ مدد کے قابل نہیں رہتا. اس لیے علی اکبر نے کہا علیکہ منی السلام, اے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے. اب حسین کے کانوں میں بیٹے کی آوازیں آئی. حسین چلنا چاہتے ہیں لیکن حسین سے چلا نہیں جاتا. حسین گر جاتے ہیں. حسین پھر چلنا چاہتے ہیں, حسین پھر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تیری شہادت سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا. اے بیٹا تیری شہادت سے مجھے نظر نہیں آ رہا. بس ارباب اعضاء حسین لاش علی اکبر پر پہنچے, لیکن کیسے پہنچے؟ تاریخ کہتی ہے زانو بے زانو حسین لاش علی اکبر پر پہنچے. اور جب لاش علی اکبر پر پہنچے تو علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا اور پوچھا بیٹا اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا حسین بن عمیر نے جو نیزہ مارا ہے اس کی ہڈی ٹوٹ کر میرے کلیجے میں رہ گئی. بابا اگر ہو سکے تو اس ہڈی کو کھینچ دیجئے. اب حسین نے ایک ہاتھ کھا کے کربلا پہ رکھا, ایک ہاتھ سے ہڈی کو کھینچا. اب جو یا علی کہہ کے اس ہڈی کو کھینچا. ایک مرتبہ علی اکبر تڑپ گئے, روح علی اکبر پرواز کر گئی.
اب بوڑھے باپ نے چاہا کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، لیکن بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ پھر حسین نے چاہا کہ لاشا اٹھائے، لیکن حسین سے لاشا نہیں اٹھتا۔ خیمے میں جناب زینب دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کی روح پرواز کر جائے۔ خیمے سے باہر آئی، جب حسین نے دیکھا تو کہا بہنا تو میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آ۔ علماء لکھتے ہیں کہ جناب زینب خیمے سے باہر کیوں آئی؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا تو جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں بھائی کی روح پرواز نہ کر جائے، اس لیے جناب زینب خیمے سے باہر آئی اور کہا لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔